بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ ایک پہاڑی علاقے پر ایک پہاڑی علاقے میں پہاڑ کے اوپر ایک دادا اور اس کا ایک نوجوان پوتا رہتا تھا۔ دادا اور پوتا صبح جب فجر کا ٹائم ہوتا تھا نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب صبح سویرے روزانہ انہوں نے تلاوت کرنی، قرآن پاک کی کافی سطریں دادا پڑھتا تھا۔ ایک دن پوتے نے دادے سے کہا، دادا آپ کی طرح میں بننا چاہتا ہوں، میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن میں جب قرآن پڑھتا ہوں، جب پڑھ رہا ہوتا ہوں تب مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو ہی میں قرآن کو بند کر دیتا ہوں مجھے وہ جو پڑھا ہوتا ہے وہ مجھے بھول جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ دادا جب میں پڑھتا ہوں تب مجھے ساری سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا چیزیں، کیا احوال میرے سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو ہی میں قرآن پاک کو بند کرتا ہوں مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ کیا ہمیں اس چیز سے فائدہ ہوگا؟ اب جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بڑی زبردست قسم کی مثالوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ دادا نے پاس ایک ٹوکری پڑی تھی، ٹوکری کے کچھ سوراخ تھے اور اس کے اندر کوئلے تھے۔ دادا جی نے وہ کوئلے ضائع کیے، سائڈ پر رکھے اور ٹوکری دی بیٹے کو، پوتے کو، کہ جاؤ وہ پہاڑ کے نیچے جو ندی ہے نا، ندی سے اس ٹوکری کو بھر کے لاؤ پانی سے۔ اب پوتا گیا، اس نے ٹوکری کے اندر پانی ڈالنے کی کوشش کی۔ اب ظاہری سی بات ہے سوراخوں والی ٹوکری، اس میں پانی کیسے بھرا جائے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب اس نے اس ٹوکری کے اندر پانی بھرا اور فوراً دادا جی کے پاس آیا۔ جب دادا جی کے پاس آیا وہ جو پانی بھرا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اور وہ دادا جی نے کہا پانی کدھر ہے؟ اس نے کہا دادا جی اس میں پانی نہیں آ سکتا۔ تو دادا جی نے کہا تم تیز رفتار کے ساتھ جاؤ، پانی آ جائے گا۔ اب پوتے نے بالٹی کے اندر پانی بھر لیا اور آ گیا۔ دادا جی نے کہا نہیں، بالٹی کے اندر پانی نہیں بھرنا بلکہ ٹوکری میں پانی لے کے آنا ہے۔ اب وہ پوتا پھر گیا، ٹوکری میں پانی بھرا اور تیز رفتار کے ساتھ دادا جی دروازے کی اور سے دیکھ رہے تھے، بھاگا اور جب دادا جی کے پاس پہنچا پانی پھر ختم ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے سوراخوں والی ٹوکری تھی، پانی سارا ضائع ہو گیا۔ اب دادا جی سے کہنے لگا، دادا جی یہ سوراخوں والی ہے، اس میں پانی بھرنا، اس میں پانی ڈالنا ناممکن ہے، پانی نہیں بھرا جا سکتا، میں اس میں کیسے پانی بھروں؟ دادا جی نے کہا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں بھرا جا سکتا، لیکن ذرا ٹوکری کی طرف نظر تو اٹھا کر دیکھو۔ اب جب اس نوجوان نے ٹوکری کی طرف دیکھا تو حیران ہو گیا کہ پہلے ٹوکری یہ کوئلوں والی تھی، حد سے زیادہ گندی تھی اور اب حد سے زیادہ صاف ہو چکی تھی۔ دادا جی نے کہا کہ بیٹا ایسے ہی ہے ہم، جس طرح بار بار پانی کے ساتھ تم ٹوکری کو بھرتے تھے، ٹوکری صاف ہو گئی ہے، سوراخ تھے نا اس میں، اندر باہر سے یہ صاف ہو گئی ہے، اسی طرح ہم جو انسان ہے نا، ہمارے بھی سوراخ ہیں جسم میں، سارے جانتے ہیں کہ ہمارے جسم باڈی کے اندر سوراخ ہے، کہا کہ ہمارے جسم کے اندر بھی سوراخ ہیں۔ جب ہم قرآن بار بار پڑھیں گے، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا، لیکن جب ہم بار بار قرآن کو پڑھیں گے تو پھر ہم بھی، ہمارا اندر بھی صاف ہو جائے گا، ہمارا باہر بھی صاف ہو جائے گا۔ اگرچہ ہمیں عربی نہیں آتی، 100 میں سے کوئی 30% لوگ ہیں جنہیں عربی آتی ہے، جنہیں آتی بھی ہے، بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہمیں نہیں آتی۔ لیکن جب قرآن کو پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اوپر اللہ کا پھر کرم ہو جائے گا، ہمارا اندر بھی صاف ہو جائے گا، ہمارا باہر بھی صاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ترجمہ نہیں آتا، ترجمہ پڑھ لیا تو اس کی سمجھ نہیں آتی، نہیں، بس تم پڑھتے رہو یار، بار بار پڑھو۔ اس کا جو ہے نا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا، آپ کا من، آپ کا باطل، سارا کچھ صاف ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔